نصاب جو نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نمبر 1 اپنے نبی کی محبت ان کو سکھاؤ، نمبر 2 قرآن سکھاؤ، نمبر 3 میرے اہل بیت کی محبت ان کو سکھاؤ۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے، تو پھر اہل بیت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ دور کا یزید اگر سامنے آ جائے تو ڈٹ جانا ہے، یہ سب پڑھتے ہیں نا، یہ سب سنتے ہیں نا۔ آؤ میں کربلا میں یہ سب کچھ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ بظاہر تو یہ صرف ایک بات تھی، کیا کہ مجھ سے بیعت کر لو، کوئی اتنا ڈیفیکلٹ کام نہیں لگتا۔ یہ یزید کون تھا؟ یہ بدکردار آدمی تھا، اس کے دور میں نمازیں قضا ہوئی، حرام کاری کو رواج ملا، سود کو اعلانیہ رواج ملا، بہن بھائی کی شادی کو رواج دیا اس نے۔ اب ایسے بندے کو امام حسین یس کریں؟ ناٹ پاسبل۔ تو یزید امام حسین کو ہڈل سمجھتا تھا، یزید امام حسین کو تھریٹ سمجھتا تھا۔ واقعہ کربلا تو 15 دن میں مکمل ہو جاتا ہے، تو جن کی زندگی کا یہ 15 دن والا چیپٹر اتنا زبردست ہو، قربانی کی ایسی لازوال داستان ہو کہ ہر کلچر اس کی مثال دیتا ہے، تو ان کی پوری زندگی کتنی زبردست ہو۔ دے لاسٹ ایوری تھنگ ان کربلا، کربلا میں ان کا سب کچھ چلا گیا، لیکن ایک چیز نہیں گئی، کیا؟ ایمان۔ یہاں کسی کی جوان موت ہو جائے، وہ باپ غشی آ رہی ہوتی ہے اس کو پوچھتے بھی کون بابا یہ سارے جنازے کے راستے گرتا رکھا، اسی کا تو بیٹا شہید ہوا ہے، تو سلام نہیں میرے حسین پر؟ اپنے ہاتھ سے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اپنے ہاتھ سے علی اصغر کا لاشا اٹھایا، اور پھر کیسے بانگ پن کے ساتھ، کیسی ٹور کے ساتھ ہتھیار سجا کے میدان کربلا میں آئے۔ امام حسین کی بات نے سکھایا، سمجھایا، طاقت سچ نہیں، سچ بڑی طاقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید جو نور ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، اور ایک میرے اہل بیت۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ 3 ٹائمز۔ جب قرآن مجید میں سب کچھ ہے، ہر خشک اور تر چیز کا بیان ہے، یہ زمین سے لے کے اوپر آسمان تک جو کچھ بھی ہے، یہ خشک ہے یا تر ہے، اور ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے، تو پھر اہل بیت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن اگر تھیوری ہے تو اہل بیت کی زندگی پریکٹیکل ہے۔ آپ صبر و شکر کی بات پڑھتے ہیں نا، آپ دین کی سربلندی کی بات پڑھتے ہیں، آپ حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کی بات پڑھتے ہیں، آپ ہجرت کی بات پڑھتے ہیں، آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اگر سامان بھی نہیں ہے اور تعداد بھی کم ہے لیکن حق پر ہو تو جیت تمہاری ہے، آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، کسی صورت قضا نہیں کرنی، آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ دور کا یزید اگر سامنے آ جائے تو ڈٹ جانا ہے، یہ سب پڑھتے ہیں نا، یہ سب سنتے ہیں نا۔ آؤ میں کربلا میں یہ سب کچھ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ایک نصاب جو نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، he advised that, he instructed us that whatever you will teach, don't forget these 3 things. I'm your prophet sallallahu alaihi wasallam, and I'm going to advise you that your children must learn these 3 things compulsory. اہم ترین کر دو ان تینوں چیزوں کو۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت ان کو سکھاؤ، نمبر 2 قرآن سکھاؤ، نمبر 3 میرے اہل بیت کی محبت ان کو سکھاؤ۔ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنے اہل بیت کی قرابت کی محبت ان کو سکھاؤ، ان کو سکھاؤ، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے بارے میں سکھاؤ، ان کی شجاعت، ان کے کردار، ان کے علم کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا پوچھو، میں کھڑا ہوں جو مجھ سے پوچھتے، قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پوچھو، میں بتاؤں گا دن میں نازل ہوئی ہے، رات میں نازل ہوئی ہے، میدان میں نازل ہوئی ہے، پہاڑ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی کا دیدار عبادت، حضرت عثمان غنی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے تھے ان کے چہرے کی طرف۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ حضرت علی کا ذکر عبادت، فرمایا امام الانبیاء نے جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ شان بتاؤ ان کو۔ مرحب خیبر سے نکلا تھا، مرحب تھا، اور عمر بن عبد ود ایسا بندہ تھا، کتاب میں نے پڑھا 1000 جنگجوؤں سے اوپر مانا جاتا تھا اس کو، کہ 1000 بندے کے برابر ہی ہے، ایک بار میں اڑا کے رکھ دیا دونوں کو۔ یہ شان ہے مولا کائنات کی۔ بتاؤ اپنے بچوں کو یہ ہیروز ہیں، یہ تمہارے ہیروز ہیں، ان کو سمجھاؤ۔
ان کو سیدہ کائنات کی عظمت کے بارے میں بتاؤ، بطول شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بارے میں بتاؤ، جن کے والد امام الانبیاء، جن کے شوہر مولا کائنات، اور جن کے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ شان ایسی ہے کہ ان کے کچن میں جنت کے کھانے اترتے ہیں، اور عاجزی ایسی ہے کہ اپنے ہاتھ سے جاروب کشی کرتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، اور جب چکی چلاتی ہیں ہاتھوں میں ورم آ جاتا ہے، جب مشک اٹھاتی ہیں پانی والی تو گردن کے اندر نشان پڑ جاتے ہیں۔ نبی برحق سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باندی اگر مل جائے، فرمایا نہیں باندی نہیں ملے گی، تمہیں تسبیح فاطمہ دے دیتے ہیں، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لو۔ لو سارے ذرا سوچو کہ یہ تسبیح فاطمہ جب بی بی فاطمہ تو زہرا کی زبان اقدس سے ادا ہوتی ہوگی تو کیا شان ہوتی ہوگی۔ آج چیلنج کرو نا اپنے آپ کو، نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہو، نہیں پڑھتے تسبیح، چیلنج کر کے بیٹھا کرو کہ آج جب نماز پڑھوں گا تسبیح فاطمہ بیٹھ کے پڑھوں گا۔ جب شان بڑی ہے تو قربانی بھی بڑی ہوتی ہے، رتبے ملتے ہیں تو قربانی بھی تو بڑی ہوتی ہے نا۔ سکھاؤ اپنے بچوں کو، سیدہ کا اسوہ سکھاؤ۔ بتایا اپنے بچوں کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پہلی وہی اتری ہے، نبی پاک کا قلب اتھر لرز رہا ہے، فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، یہ زوجہ ہیں، بیوی ہیں، موٹیویشنل سپیچ کرتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب تو نہیں آپ کو رسوا ہوا کرے گا، آپ تو رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو حاجت مندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ دیکھا لو ان بٹوین دا کپل۔ نبی برحق شوہر نامدار ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ختیجہ جیسی میری کوئی بیوی نہیں ہے، جب سب نے جھٹلایا ختیجہ نے مجھے اپنایا، ختیجہ نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی۔ بتاؤ اپنے بچیوں کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں جنت میں بھی آپ کی زوجہ رہنا چاہتی ہوں۔ فرمایا یہ رتبہ چاہتی ہے تو یاد رکھ کل کے لیے کھانا بچا کے نہیں رکھنا، یہ ہمارے گھر کی یہ ریت نہیں ہے، اور جب تک پیوند نہ لگ جائے کپڑے کو فارغ نہیں سمجھنا۔ بتاؤ ان کو بتاؤ امام حسن کے بارے میں، اہل بیت ہے، 35 حج پیدل کیے انہوں نے، 2 مرتبہ سارا سامان گھر کا دے دیا، 3 مرتبہ آدھا کیا آدھا دے دیا۔ کیا شان تھی امام حسن کی۔ اور ان کو بتاؤ امام حسین کے بارے میں، they lost everything in کربلا، کربلا میں ان کا سب کچھ چلا گیا لیکن ایک چیز نہیں گئی، کیا؟ ایمان، unshakable belief، وہ پہاڑ کی طرح کا ایمان ہو نہیں گیا، اس کو بچایا۔ دنیا میں بڑا رتبہ ملے نا تو پھر اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت میں روئے زمین پر امام حسین کے لیول کا بندہ کوئی نہیں تھا۔ فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، اور اب پھول کی طرح ان کو سونگھتے تھے اور سینے سے لگایا کرتے تھے۔ دیکھو واقعہ کربلا تو 15 دن میں مکمل ہو جاتا ہے، تو جن کی زندگی کا یہ 15 دن والا چیپٹر اتنا زبردست ہو، قربانی کی ایسی لازوال داستان ہو کہ ہر کلچر اس کی مثال دیتا ہے، تو ان کی پوری زندگی کتنی زبردست ہو۔ امام حسین کی ولادت ہوئی، امام الانبیاء نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹ کان میں اذان دی اور لیفٹ کان میں تکبیر پڑھی، اور 7ویں دن نام حسین رکھا، اور اپنے منہ مبارک سے گٹھی جھوٹی کر کے آپ کے مبارک میں ڈالی۔ کین یو امیجن سعادت کیسی ہے؟ تو بظاہر تو یہ صرف ایک بات تھی، کیا کہ مجھ سے بیعت کر لو، کوئی اتنا ڈیفیکلٹ کام نہیں لگتا، یہ بیعت کر لو بس۔ لیکن یاد رکھیں یہ نا باتیں اور ہوتی ہیں، یہ روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں سب سوتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرماتے ہوں گے تو ان کا آرام فرمانا ان کا آرام فرمانا ہے، ان کے خواب بھی وہی ہیں۔ تو یہ ڈیلی کے کام نا چینج ہو جاتے ہیں بندے کے حساب سے اور وقت کے حساب سے۔ اذان ہوتی ہے، ابھی ہوگی اذان، اذانیں ہوتی ہیں، اذان ایک ہوتی ہے، اتنی لاکھوں کروڑوں اذانیں ہوتی ہوں گی دن میں، لیکن وہ اذان یہ 10 یا 11 اکتوبر کا دن بنتا ہے، 680 سن تھا، جس طرح 2025 ہے 680 تھا، 10 یا 11 اکتوبر
10 محرم کو فجر کے وقت جو امام علی اکبر نے اذان دی تھی فجر کی، اس اذان کا کیا مول ہوگا؟ بچے تو فوت ہوتے ہی ہیں، یہ سارے چلڈرن ہاسپٹل ہے، ماں باپ کے سامنے بچے فوت ہوتے ہیں، جائیں، روز کوئی نہ کوئی واقعہ تو ہوا ہوتا ہے، اتنا بڑا اسپتال ہے، اور ہر فوت کی ماں باپ پہ اثر ڈالتی ہے۔ لیکن جو سوچو، امام حسین کے ہاتھ میں 6 ماہ کے علی اصغر ہے، پیاسے ہیں، گلے میں باپ کی آنکھوں کے سامنے تیر لگا، چھوٹا سا بچہ جھجری لے کے فوت ہو گیا ہوگا۔ اور جب ان کی ماں، رباب نام تھا ان کا، ان کے پاس بچے کی لاش گئی ہوگی، انٹینسٹی ہے نا۔ اور یہ بھی دیکھو کہ پہلے آپ شہید ہو جائیں اور پھر آپ کے بعد سب شہید ہو، یہ ایک بات ہے، لیکن سارے کزنز، رشتہ دار، بیٹے وہ آنکھوں کے سامنے شہید ہوں اور پھر آپ نکلیں۔ یہاں کسی کی جوان موت ہو جائے، وہ باپ غشی آ رہی ہوتی ہے اس کو پوچھتے بھی کون بابا ہے، سارے جنازے کے راستے گرتا رکھا، اسی کا تو بیٹا شہید ہوا ہے، تو سلام نہیں میرے حسین پر؟ اپنے ہاتھ سے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اپنے ہاتھ سے علی اصغر کا لاشا اٹھایا، اور پھر کیسے بانگ پن کے ساتھ، کیسی ٹور کے ساتھ ہتھیار سجا کے میدان کربلا میں آئے، اور کیا کہا ہے، سٹینڈرڈ پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ تو یہ روزمرہ کے کام خاص بن جاتے ہیں۔ تو آج دنیا میں دیکھ لیں، بیان بازی کی جاتی ہے، بیان بازی کی جاتی ہے، آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں، کچھ لوگ ہیں ایسے جن کا بیان آ جائے تو پوری جیو پالیٹکس بدل جاتی ہے نا۔ ایک بیان وہ دے دیں، سٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے۔ اس ایک بندے کا بیان جنگیں لگوا دیتا ہے، اس ایک بندے کا بیان جنگیں چھڑوا دیتا ہے، ایسے لوگ ہیں۔ تو اس دور میں یزید جو تھا وہ بھی بڑا کلیور تھا، بڑا چلاک تھا، اس کو پتا تھا کہ گھر گھر جاؤں، علاقہ علاقہ جاؤں، سب کی بیعت لوں، ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ امام حسین کی بیعت لے لوں، وہ ایک ہی اسٹیمپ کافی ہو جائے گی۔ لیکن امام حسین کیسے یس کرتے اس کو؟ وہ یس مانگ رہا تھا نا، 3 حرف یس کہہ دیں، کیسے یس مانتے اس کو؟ وہ ذات پہ یس نہیں تھا، یس کہنے کا مطلب تھا ذات بھی یس اور یزید کی ساری حرکتیں بھی یس۔ تو کیسے کہہ دیتے؟ وہ تو پروٹیکٹر تھے، ان کے گھر میں دین نازل ہوا ہے، ان کو تو ڈیوٹی اسائن کی گئی تھی، تم نے بچانا ہے اس دین کو، خالص رکھنا ہے، اور ساری کتابیں کھلی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، جو مرضی پڑھ لیں، جس مرضی اسکول آف تھاٹ کی کتاب پڑھ لیں۔ یزید کون تھا؟ یہ بدکردار آدمی تھا، اس کے دور میں نمازیں قضا ہوئی، حرام کاری کو رواج ملا، سود کو اعلانیہ رواج ملا، بہن بھائی کی شادی کو رواج دیا اس نے مدینے کا خروج کر دیا تھا، 700 صحابہ کو شہید کیا، 3 دن مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، نمازیں نہیں ہوئی۔ اب ایسے بندے کو امام حسین یس کریں؟ ناٹ پاسبل، ناٹ پاسبل۔ تو یزید امام حسین کو ہرڈل سمجھتا تھا، یزید امام حسین کو تھریٹ سمجھتا تھا، اسے پتا تھا کہ اگر یہ نہیں مجھے بیعت کریں گے تو مجھے اپنی گیم کرنے کا موقع نہیں ملے گا، میں کھل کے کھیل نہیں سکوں گا۔ ہوتا نا کوئی بندہ، کیونکہ امام حسین جیسا پاک باز وہ صبر نہیں کریں گے میری ان حرکتوں پہ۔ اور سب سے بڑی بات کہ خولی، شمر، ابن سعد، یہ پوری ٹیم ہے جو پلاننگ جنہوں نے کی ہے، یہ جب یہ حرکت کر کے آئے، کیوں انعام و اکرام سے نوازا، کیوں سزا نہیں دی؟ things are there۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، فیملی ہے، سمجھو اس بات کی گریوٹی کو سمجھو۔ امام حسین کی بات نے سکھایا، سمجھایا، طاقت سچ نہیں، سچ بڑی طاقت ہے۔ تمہاری تعداد کم ہے، تمہارے پاس سامان بھی نہیں ہے، لیکن تم حق پر ہو، ڈٹ جانا، تاریخ تمہیں یاد رکھے۔